الحمد لله الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ میرے دوستو، اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بھی ہیں، یعنی خاتم النبیین۔ حدیث شریف میں جس کے راوی حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام روح زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کی مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا۔ اس حدیث شریف کے آخر میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جناب والا، اس حدیث مبارکہ میں لفظ کذاب استعمال ہوا۔ کذاب کے معنی جھوٹے کے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، نبوت میرے پر ختم ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے دوستو، اگر آج ہم دور حال کی طرف نظر کریں تو آج کے ان نام نہاد مسلمانوں نے ختم نبوت کے قانون 295 میں سے لفظ خاتم النبیین کو حذف کر دیا۔ جب سوال کرنے والوں نے سوال کیا تو کہتے ہیں یہ غلطی سے ہوا ہے، اتفاق سے ہوا، مگر میرا یہ سوال کہ ممتاز قاضی کو پھانسی دینا وہ بھی اتفاق تھا؟ تقریب حرب برادری میں لفظ خاتم النبیین نہ پڑھنا وہ بھی اتفاق تھا؟ آخری وقت تک خاتم النبیین لفظ ہے نہ کہنا وہ بھی اتفاق تھا؟ آسیہ مولونا کو رہا کرنا وہ بھی اتفاق تھا؟ علماء کرام کو قید میں بند کرنا وہ بھی اتفاق تھا؟ ہزاروں حفاظ اور قرآن کرام پر تشدد کرنا وہ بھی اتفاق تھا؟ مسجدوں میں اذانوں کا نہ ہونا وہ بھی اتفاق تھا؟ مسجدوں میں جوتا سمیت داخل ہونا وہ بھی اتفاق تھا؟ مدارس کو شہید کرنا وہ بھی اتفاق تھا؟ جناب والا، کیا کیا اتفاق تھا اور کیا کیا غلطی سے ہوا؟ یہ تو دنیا کے سوال ہیں جن کا تم جواب نہیں دے سکتے۔ ایک سوال قبر میں بھی ہوگا جو حضور علیہ السلام کی ذات کے مطابق ہوگا، جو حضور علیہ السلام کی ذات کے متعلق ہوگا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک سوال کو نقل کیا اور دوسری کتابوں میں 3 سوال کا ذکر ہے، مگر امام بخاری نے بس ایک سوال جو حضور علیہ السلام کی ذات کا ہے اس کو ذکر کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے فیصلہ اسی بات پہ ہونا ہے۔ جو اس سوال میں کامیاب ہو گیا وہ قبر اور حشر دونوں میں کامیاب ہوگا، اور جو اس میں رہ گیا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ جبھی تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وما توفیق الا باللہ۔